غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑا مالدار تھا، بڑا رئیس تھا، اللہ نے اس کو بڑا نوازا تھا، وہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، کوئی ایسا زیور نہیں تھا جو اس نے اپنی بیوی کو نہ پہنایا ہو، اس نے اپنی بیوی کو ہر طرح کا زیور لے کر دیا، ہر طرح کا زیور اپنی بیوی کو پہنایا، وہ بیعت کا وقت 50-50 تولے بھی پہنا کرتی تھی، اتنا اس کے پاس زیور تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس مالدار رئیس کی بیوی دنیا سے چلی گئی، تو موت نے ان میاں بیوی کو جدا کر دیا۔ اب اس شخص نے کیا کیا، وہ شخص اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا، اب مرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اے میری بیوی، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے خریدا تھا، یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے زیور اس کو پہنا کر قبر میں دفن کر دیتا ہے۔ وہ شخص اپنی بیوی کو زیور سمیت دفن کر کے گھر لوٹ آتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، ایک دن خواب میں دیکھا، اپنی بیوی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، اے میری زوجہ، اے میری پیاری شہزادی، بتا قبر میں تیرے ساتھ کس طرح گزر رہی ہے؟ اس بیوی نے کہا، تیرے مال نے مجھے برباد کر دیا، جو تو نے مجھے سونا چاندی زیور پہنا کر قبر میں دفن کر دیا ہے، یہی مال میرے لیے وبال بن گیا ہے، یہی مال میرے لیے عذاب بن گیا ہے۔ وہ کہتی ہے، جب سے میں قبر میں دفن ہوں عذاب میں مبتلا ہوں، یہی زیور میرے لیے سانپ بن گئے، یہ مجھے ڈستے ہیں، جب ایک مرتبہ مجھے ڈنگ مارتے ہیں 70 گز زمین کے تہ میں چلی جاتی ہوں، جب سے میں قبر میں آئی ہوں عذاب میں مبتلا ہوں، یہی مال میرے لیے عذاب بن گیا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، جو اپنے مال کو جمع کرتا ہے، میرے آقا فرماتے جو سونا چاندی ہیرے جواہرات جو اکٹھے کرتے ہو، جو مال جس کو آج تم سنبھال کر رکھتے ہو، اس میں سے زکات نہیں نکالتے، میرے آقا فرماتے کل قیامت والے دن یہی مال ایک اژدہا بن جائے گا، یہ اژدہا سانپ کی شکل اختیار کر کے تمہیں ڈسے گا، پھر یہی مالدار ہوگا، قیامت والے دن اپنے مال کی آگے آگے بھاگ رہا ہوگا، وہ مال کہے گا مجھ سے آگے کیوں بھاگتا ہے، میں تیرا وہی تو مال ہوں، وہی سونا ہوں، وہی تیرے ہیرے جواہرات ہوں جس سے تو پیار کرتا تھا، اب تو مجھ سے بھاگتا کیوں ہے؟ محترم سامعین کرام، اب وہ شخص بھی اپنی بیوی کو جب خواب میں دیکھتا ہے، اس کی بیوی بتاتی ہے، جب سے تو نے مجھے قبر میں دفن کیا میں تو عذاب میں مبتلا ہوں، یہی مال جو ہے، یہی زیور جو ہیں، یہی ہیرے جواہرات، یہی تیرا پہنایا ہوا مجھے زیور جو ہے، یہی زیور میرے لیے اژدہا بن گیا ہے، یہ مجھے ڈس ڈس کے نوچ رہا ہے، یہ مجھے کھا رہے ہیں، مجھے تو سانپ بچھو کھا رہے ہیں، ایک ڈنگ مارتے ہیں 70 گز زمین میں چلی جاتی ہوں۔ وہ شخص جب خواب سے بیدار ہوا، نہایت ہی پریشان ہوا، پریشانی کے عالم میں دوڑ لگائی، سیدھا بیوی کی قبر پہ گیا، جا کے بیوی کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ جب اس نے قبر کو کھودا تو دیکھا ہیرے جواہرات تو نظر نہ آئے، سونا چاندی تو نظر نہ آیا، لیکن اپنی بیوی کو جب دیکھتا ہے اس کو سانپ بچھو کھا رہے ہیں، اس کی یہ حالت ہے جیسے کیسے ڈر کے مارے مٹی اوپر ڈال کے بھاگ کے گھر آیا۔ اللہ کے بندو، غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو نصیحت فرمائی، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے زکات نکالا کرو، اور دوسرا یہ فرمایا، دوسرا کام یہ کر لیا کرو کہ اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، یہ کام تم کر لو، انشاءاللہ تمہارے گھر میں کبھی بے روزگاری نہیں ہوگی، گھر میں ہمیشہ برکت ہوگی، گھر میں ہمیشہ خوشحالی ہوگی، اللہ پاک تمہارے گھر میں برکت بھی ڈال دے گا، تمہاری بے روزگاری بھی دور فرما دے گا، تمہاری بیماری بھی دور کر دے گا، اللہ رب العزت تمہارے گھر میں خوشحالی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔